والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی غلام یاسین حیدر القادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انتہائی واجب القدر والاحترام استاذ العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد محب النبی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر میرے افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا الغوث الاعظم جیلانی قدس سر النورانی کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات نے اپنے علماء ذیشان کی سرپرستی میں جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ بارگاہ غوثیت مآب کے اندر یہ بابرکت محفل اقدس کا انعقاد فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل اقدس کے فیض و برکات اور حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مقدسہ ایران اور عراق کے سرحدی علاقے میں موجود بستی جیلان شریف کے اندر ہے۔ عراق شروع سے دو حصوں کے اندر منقسم آ رہا ہے، ایک عراق عجم کہلاتا ہے اور ایک عراق عرب کہلاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو عراق کے 55% حصے میں عربی زبان بولی جاتی ہے آج بھی، اور 45 حصے میں جو ہے فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ عراق عجم کی سرحد کی طرف بستی گیلان موجود ہے، جس کو عربی میں جیلان کہتے ہیں اور فارسی میں گیلان کہتے ہیں۔ 470 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ آپ کے پیارے ابا جان حضور سید السادات شیخ المشائخ سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا امام علی مقام ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب ہستی ہے کہ جن کو اس امت کا سید ہونے کا لقب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 2 مقامات پر یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ پہلی جلد کتاب المناقب کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ، اور صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الفتن کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث بارکہ 2 ہستیوں سے مروی ہے۔ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور سیدنا ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ باقی خواتین اسلام کے ساتھ حضور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مقدسہ میں جلوہ گر، درمیان میں پردہ ایک ان دنوں لٹکا ہوا ہوتا تھا، تو خواتین اسلام وہاں جلوہ گر ہوتی تھی۔ مجلس کے پیچھے جو ہے بچے اور ان کے پیچھے بھی خواتین جلوہ گر ہوتی تھی۔ محبوب علیہ السلام کی محفل اقدس کے اندر حضرت ابو بکرہ کا بھی فرمان گرامی ہے کہ میں خود اس دن محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی محفل میں حاضر ہوں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام
آپ مسجد شریف سے تشریف لے گئے، حضور سیدۃ النساء العالمین اپنی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیوں میں سب سے لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے در اقدس پر، اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محبوب کریم علیہ السلام اٹھا کر اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگا کر بڑی محبت کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ منبر شریف پر جلوہ گر ہو گئے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی دائیں ران مبارک پر جلوہ گر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں کہ ینظر الیہ مرۃ وإلی الناس مرۃ، الیہ مرۃ وإلی الناس مرۃ۔ محبوب کریم علیہ السلام کبھی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے اور کبھی حاضرین اپنے پیارے صحابہ کرام اور غلاموں کی طرف۔ اس طرح محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دو مرتبہ یہ عمل فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا پیارا بیٹا سید ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں سید کس کو کہا جاتا ہے؟ السید هو الذی یلجأ الیہ الناس فی المفازع، کہ جب لوگ بڑی ہی ابتلا، آزمائش اور مفت اور گھبراہٹ کے عالم میں آ جائے کہ جہاں ان کی جان کے لالے ان کو پڑ جائے، نہ ان کی جان اور خون محفوظ ہو، نہ ان کا مال محفوظ ہو، نہ عزت و آبرو محفوظ ہو، جب اس طرح کے ابتلا آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر انہیں بچاؤ کا ایک راستہ نظر آئے عالم اسباب میں کہ فلاں ہستی ایسی ہے جو اتنے اثر و رسوخ والی بھی ہے اور اتنی بڑی کریم اور لاجپال ہستی ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جانے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ مہربانی فرما کے ہمیں پناہ عطا فرما دے اپنے پاس، تو پھر وہ ہستی ایسی ہے کہ جو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہماری جان، عزت، آبرو، مال و دولت کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے، عزت و آبرو اور مال بچانے کے لیے انتہائی شدید گھبراہٹ اور آزمائش کے عالم میں جس کے پاس لوگ پناہ پکڑنے کے لیے جائے اور وہ ہستی پناہ دے دیتی ہو، یقال لہ السید، عربی زبان میں اس ہستی کو سید کہا جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ غیب کی خبر عطا فرمائی، جو واقعہ ربیع الثانی اسی مہینے میں جو اب یہ مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی سن 41 ہجری میں ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال 10 سن 11 ہجری یکم 2 ربیع الاول شریف، تو جو واقعہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال 10 کے ٹھیک 30 سال اور 1 مہینے بعد میں ہونا تھا، محبوب کریم علیہ السلام اپنی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کی خون محفوظ نہیں ہوگا آپس میں اختلاف کے باعث، اور مال و دولت محفوظ نہیں ہوگا، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوگی، اس وقت یہ میرا پیارا بیٹا بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی میری امت کو ایک مرکز پہ جمع کر کے ان کے جان مال کو محفوظ فرما لے گا، یہ وہ میرا پیارا بیٹا سید بیٹا ہے۔ لعل اللہ ان یسرع بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، لعل اگر تو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام کے علاوہ دیگر انسانوں کے کلام میں آئے اور مستقبل میں کسی فعل کے وقوع پر دلالت کرے، تو پھر یہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے، رجاء، امید کے لیے، کہ اس کام کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر کر دیے جائے تو اس کام کے ہونے میں تھوڑا سا اگر زیادہ چانسز ہو تو پھر لعل کا کلمہ انسانوں کے کلام میں بولا جاتا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، گمان غالب یہ کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یقین کامل نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن جب لعل کا کلمہ مستقبل میں وقوع فعل کے حوالے سے اللہ پاک کے کلام میں آ جائے، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے کلام میں آ جائے، تو پھر یہ تشکر کے لیے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا لعل اللہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ میرے اس پیارے بیٹے کی برکت سے اور میرے اس پیارے بیٹے کی برکت اور وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کے دو بھاری گروہوں کے درمیان سلو پیدا فرما دے۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا گروہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا گروہ، اور ادھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے. ان دونوں گروہوں کو محبوب کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے دو بھاری عظیم گروہ قرار دیا، اور ان میں سلو کی بشارت محبوب کریم علیہ السلام نے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حقیقی طور پر سید و سردار وہی ہستی ہوتی ہے جو امت کو تفریق نہیں کرتی بلکہ بکھرے ہوئے عناصر کو اپنے عہدے کی قربانی دینی پڑے. جیسا کہ سوائے مصر و شام کے باقی 3 بر اعظموں کے اکثریت علاقے پر پرچم لہرا رہا تھا، تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا پرچم لہرا رہا تھا. آپ برحق امیر المومنین ہے. خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جسے خلافت خاصہ کہتے ہیں، وہ آپ کی ذات بابرکات پر آ کر تکمیل پذیر ہوتی ہے. تو خلیفہ راشد ہو کر، امیر المومنین ہو کر، اور بالکل شورا کے ذریعے آپ کا انتخاب ہوا تھا. آپ حق پر تھے اس موقع میں، لیکن فرمایا ایک طرف ہمارا حق ہے اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی امت کا خون ہے، ان کا مال و دولت ہے، ان کی عزت و آبرو ہے. تو فرمایا ہمیں اپنے حق سے دستبردار ہو جانا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جان و مال کو محفوظ رکھنا چاہیے. وہی ہستی سردار ہوا کرتی ہے. اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، مسند احمد میں محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح موجود ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اے میرے پیارے امتیوں، اے میرے پیارے صحابہ کرام، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ، وہ بڑی جلدی ہمارے مثال اقدس کے بعد امت میں مختلف حوالوں سے اختلاف دیکھے گا. اور فرمایا جب اختلاف رونما ہونے لگ جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تم میرے امتیوں پر یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اس وقت فطروں کو ہوا دینی ہے اور تم نے جناب اور ماحول کو گرما دینا ہے. نہیں، علیکم بسنتی، فطروں سے پناہ مانگنی ہے، اختلاف انتشار سے پناہ مانگنی ہے. اور اس وقت اختلاف کے دور میں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت اور میرے طریقے کو اختیار کر لینا لازم ہوگا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنا ہوگا. عدو علیہا بالنواجذ، فرمایا میری سنت کو اختلاف اور انتشار کے دور میں، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اس اختلاف کے دور میں اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. کیونکہ جو چیز داڑھوں کے ساتھ پکڑ لی جائے وہ آسانی سے نہیں چھڑوائی جا سکتی. نتیجہ کیا ہے کہ فطروں کے دور میں فطروں کا حصہ نہیں بنتا، اختلاف کے دور میں اختلاف کا حصہ نہیں، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ اور خلفاء راشدین کی سنت اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ راشد ہے. لہذا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم بھی اختلافات کا حصہ نہ بنے، بلکہ ہمیں اگر اپنے عہدے کی قربانی دینی پڑے، ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، دے لے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، یکجہت اور یکجا کرنے کی کوشش کریں. ہر مسلمان کا یہ بنیادی فریضہ ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام کے ان پیارے فرزند اور مقدس نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد اجداد، کیونکہ سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 12 پیارے فرزند ہیں. ان میں سب سے بڑے فرزند حضور سیدنا حسن بن حسن ہے. آپ کے سب سے بڑے پیارے فرزند کا اسم گرامی بھی حسن ہے، حسن مصنع جن کو کہا جاتا ہے. اور ان کے پیارے فرزند حضور سیدنا عبداللہ المہد، جن کا بہت مقام و مرتبہ ہے. ان کی نسل مقدس میں سے حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی اور حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی امی جان آپ سیدہ ہیں، سیدہ فاطمہ امۃ الجبار رحمت اللہ تعالی علیہا. آپ سید السادات شیخ المشائخ حضرت سید عبداللہ صومعی الحسینی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ ہیں، اور حضرت عبداللہ صومعی
حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جات میں سے ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ سید ہونا یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں فضیلت کا معیار جو ہے وہ خاندانی نسبت نہیں ہے، وہ ہے تقویٰ۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میں یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، تو تمام انبیاء کرام میں ایک ہی ہستی ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، کہ جو تمام عالمین کی طرف اللہ پاک کے سچے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا خطاب اور تعلیم تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت۔ اور قرآن پاک باقی تمام آسمانی کتابوں کے مقابلے میں وہ واحد کتاب ہے جو تمام مخلوقات کے لیے اور انسانیت کے لیے تشریف لائی، خطاب ساری انسانیت کو فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم تمام کے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ مرد سے مراد سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ انثی خاتون سے مراد سیدہ حوا علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ ایک مرد اور عورت میں سے تمہیں پیدا فرمایا، تم سارے انسان عربی عجمی کالے گورے، فرمایا کہ پیچھے تم سب کی بنیاد ایک ہے، ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے خاندان، قبیلے، قومیں، برادریاں بنائی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آپس میں جان پہچان ہو سکے۔ تو وہ تمہیں ضرورت تھی آپس میں جان پہچان کے لیے، تاکہ کہاں تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، وراثت کہاں جاری ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی۔ تم انسانوں کی ضرورت تھی جس کے باعث ہم نے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہاری برادریاں، قومیں، ذاتیں بنا دی۔ آگے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے ظاہر و باطن کا ہر وقت علم رکھنے والا ہے، خبیر، اور تمہارے جملہ ظاہری و باطنی معاملات کی ہر وقت خبر رکھنے والا ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے علم اور میری نگاہ اور مشاہدے سے تم میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ فردن فردن ہر بندے کی سوچ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے طرز عمل کو بھی، اور سارے معاملات کی نگاہ بانی اور نگرانی کر رہا ہوں۔ میری بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ فضیلت و عزت والا وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ الاتیان بما امر اللہ و نبیہ علیہ السلام والانتہاء عمن نہا اللہ و نبیہ علیہ السلام، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، پورے اخلاص سے اس کام کو وقت پر بجا لائے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اسے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہمیں پھر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے احکام کا علم ہی نہیں ہوگا کہ کس کام کرنے کا حکم دیا، کس کام سے منع کیا، ہم کیسے تقویٰ پر عمل کر سکیں گے؟ تو اس لیے تقوی کی بنیاد پر چونکہ علم بن جاتا ہے، اس لیے آیتوں میں کوئی ٹکراؤ یا تعارض نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے،
مطلب کیا ہے؟ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی بے علم کبھی بھی علم والے کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب فضیلت کا معیار کیا آ گیا؟ علم اور تقویٰ۔ تو آپ الحمد سے لے کر الناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے۔ آج کئی ہمارے پیارے بچے، کئی ہمارے عزیز حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کی بارگاہ اقدس اور حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ گزارے یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات کو نسبی طور پر میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا عظیم قرب حاصل ہے، لیکن قرآن کے اوپر اگر ایمان ہے تو الحمد سے لے کر الناس تک آپ قرآن پاک پڑھیے۔ افضلیت کا معیار قرآن میں نسب اور خاندان کو قرار دیا گیا ہے یا تقوی کو قرار دیا گیا ہے؟ کس چیز کو قرار دیا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ اور پھر قرآن پاک نے خود الاتقا ایک ہستی کے لیے نازل فرمایا ہے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں۔ واضح طور پر قرآن پاک میں آخری پارے میں سورۃ اللیل میں اللہ پاک کے ارشاد کرامی موجود ہے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ تو پوری امت میں جتنی بھی آپ تفسیر کی کتابیں شیعہ سنی پڑھیں گے، سب کے اندر دو ہی ہستیاں جمہور کہیں گے الاتقا سے مراد یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ علماء اہل تشیع فرمائیں گے کہ الاتقا سب سے بڑی متقی ہستی جو یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں مراد ہے وہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات ہے۔ کسی تیسری ہستی کا تو نام آج تک 1400 سالوں میں آیا ہی نہیں ہے، لہذا ان دو قریب ہستیوں کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر ایک کہ خود حضور سیدنا مولا کائنات سب سے اتقا اور سب سے افضل ہستی کس کو قرار دیتے، اور دوسرا اس آیت میں اس مضمون کے اندر اس مقام پر باقاعدہ نشانی بتا دی گئی ہے کہ سب سے بڑا متقی ہے کون۔ اللہ پاک نے اس مقام پر پیچھے امیہ بن خلف اور ابو جہل کا ذکر کفر کے نمونے اور رول ماڈل کے طور پر کیا ہے، اور فرمایا کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو سیدنا بلال پر ظلم ڈھاتا تھا، یہ قیامت کے فیصلے کے بعد جہنم کے فلاں مقام پر ہوں گے۔ اور پھر کفر کے رول ماڈل اور کفر کی جو نمونہ شخصیات تھی ان کے مقابلے میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کو اسلام کے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا وہ تو ہو گے جہنم میں فلاں مقام پر ہمیشہ کے لیے، لیکن سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اور قرآن نے فرمایا وہ جو میرے پیارے محبوب کے تمام موجود غلاموں میں الاتقا سب سے بڑی متقی ہستی ہے، وہ جہنم سے بہت دور جنت کے ان اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز فرمائی جائے گی۔ اللہ پاک وہ کون ہے الاتقا؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ ہستی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے جمیع پیارے اولین سابقین مہاجرین و انصار میں وہ ہستی سب سے بڑی متقی ہے الذی یؤتی مالہ، جو رات دن صبح و شام اپنا مال راہ خدا میں عطا ہی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلسل مال عطا فرما رہے ہیں۔ یتزکیٰ، اور ان کے مال راہ خدا میں لٹانے کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ ان کو تزکیہ باطن حاصل ہو جائے، اللہ کے با سوا کی اور محبوب کے با سوا کی اور اسلام کے با سوا جو بھی دولت دنیا ہے، دنیا کے رشتے پیوند ناتے، ان سب کی محبت اس ہستی کے دل سے نکل جائے اور صرف اللہ اس کے محبوب اور دین کی محبت اس کے دل میں۔ تزکیہ قلب کے لیے رات دن اپنا مال لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک وہ تو بہت ہستی ہے جو مال لٹا رہے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے، اسلام کے لیے ضرورت پڑے، کسی غریب مسکین مسلمان کے لیے ضرورت پڑے، حضرت سیدنا عثمان غنی اتنا مال پیش کرتے، ایک ایک موقع پر
300 اونٹ پیش کر دیتے ماں احلاسہا و اقتابہا، سارے سالوں سامان سمیت بیر روبہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیے، مسجد کے لیے پلاٹ وقف فرما دیے. وہ ہستی بھی تو خرچ کر رہی ہے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا خرچ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا آگے اس الاتقا ہستی کی ایک نشانی اور علامت ہے، اور علامت یہ ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی غلام موجود ہیں آپ کی بارگاہ میں، تم ہر ایک کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تحقیق فرما لیجیے کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی دوسری ہستی کا کوئی نہ کوئی مالی احسان ضرور ہوگا. فرمایا ایک میرے پیارے ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے آج تک کسی انسان سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں لیا. کسی کا کوئی مالی احسان میرے ابو بکر صدیق کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ امت میں صرف دو ہی ہستیاں آئی الاتقاء کے حوالے سے. جمہور نے فرمایا حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ. اہل تشیع علماء نے فرمایا کہ حضور مورِ کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم، حضور مورِ کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم امام الاولیاء خاتم الخلفاء کرم اللہ تعالی وجل کریم کی نورانی ذات برکات. آپ تو 6 سال کی عمر مبارک میں جب محبوب کریم علیہ السلام کی گود مقدس میں آ گئے. آپ پر اول سے لے کر آخر تک جو مالی احسان ہے وہ ظاہراً بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، اور جب تک محبوب علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں حضور مورِ کائنات کی جتنی ذاتی ضروریات بھی ہیں حتیٰ کہ کپڑے اور لباس تک وہ محبوب کریم علیہ السلام پرووائڈ فرماتے رہے ہیں. آپ کی شادی کا موقع آیا ہے تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان پاک جیسی ہستیوں نے مالی طور پر جو ہے وہ خدمت پیش کی ہے. تو فرمایا الاتقاء سے مراد وہ ہے کہ آج تک اس انسان پر عالم انسانیت میں کسی انسان کا ایک پیڑی پیسے کا کوئی احسان نہیں. وہ آپ کو محبوب کے غلاموں میں نظر آئے گی تو صرف حضرت ابو بکر صدیق کہ بڑی بڑی ہستیاں فرمائے گی کہ فلاں موقع پر مجھ پر حضرت ابو بکر نے مالی احسان. حضرت بلال فرماتے اگر میرے پیارے ابو بکر نہ ہوتے اور مجھے امیہ بن خلف کی قید سے منہ مانگی قیمت دے کر نہ چھڑوا کر لاتے میرا کیا حال ہوتا. فرمایا میرے سید ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ جیسی شخصیات. جی الغرض کہیں نہ کہیں حضرت ابو بکر کا احسان. لیکن آپ کو کوئی ایک ہستی بھی ایسی محبوب کے غلاموں میں نہیں نظر آئے گی حضرات اہل بیت اطہار کی قریب ہستیوں میں سے، حضرات صحابہ کرام کی قریب ہستیوں میں سے جو کہے کہ فلاں موقع پر ابو بکر کو ضرورت تھی اور میں نے ان کی اتنی مالی مدد فرمائی، یا ان کو قرض دیا تھا میں نے قرض حسنہ کے طور پر. حضرت ابو بکر کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا تھا، ہر ایک کے پاس ابو بکر کا کسی نہ کسی حوالے سے مال ہے. ابو بکر کے اوپر کسی کا کوئی مال نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ نعرہ علیہ تحقیق، وسلم. نعرہ حیدری. میرے دوستو اس لیے ہم کہتے ہیں اصولوں پر چلے. اگر کتاب اللہ کے اوپر ایمان ہے تو ہم سے لے کر الناس تک آپ قرآن پاک میں سے کوئی ایک آیت پیش فرما دیجئے کہ جہاں افضلیت کا معیار نسب کو قرار دیا گیا ہو. نسب اور خاندان یہ بہت بڑی عظمت ہوتا ہے، لیکن افضلیت کا معیار جو ہے وہ نسب نہیں ہے. افضلیت کا معیار قرآن نے فرمایا وہ تقوی اور علم ہے. اور صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے جس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما فقد سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا جو بھی مرد اور عورت، بچہ، جوان، بزرگ اس راستے پر چل کر گیا جس راستے پر چل کر وہ میری شریعت کا علم طلب کرے گا، فرمایا جتنے اس کے قدم، جیسے آج آپ بزرگوں سے پاک کی سیرت طیبہ کئیوں کے علم میں پہلے سے ہم سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں، وہ چونکہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اور آج
کل تو آپ کے پاس جدید چیزیں آ گئی. جب ہمارا بچپن تھا ہم بزرگوں سے سنتے تھے. میں لاہور پڑھتا تھا, میرے ابا جان چلتے ہوئے مجھے بس پر بٹھاتے پیروال سے تاکید کرتے, بیٹا جاتے خط ضرور لکھ دینا کیونکہ خط بھی ادھی ملاقات ہوتا ہے. میں کہتا ابا جی ضرور, جاتے ہی پہلا کام یہ کروں گا کہ میں خیریت سے. اس کا فون بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, وہ گاؤں میں رہتے تھے تو گاؤں میں فون تھا ہی نہیں. یہ تو ہمارے دور میں یہ چیزیں آئی ہیں. جی تو خط کو کہا جاتا تھا کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ذکر حبیب ہوتا ہے یہ وصل حبیب سے کم نہیں ہوتا. تو اس لیے بار بار درخواست کی جاتی ہے کہ بہت جھگڑیاں وچنا پاس آدھو کوئی یار دی گل ملاقات ہوتا ہے. اللہ اور ہمارے بزرگان جن کا بچپن سے آج تک ساری زندگی کی معاملات میں تو ہم ان سے لیتے ہیں کچھ. یہ نہیں کہ ان کو معلومات ہم ٹرانسفر کر رہے اور دے رہے ہیں, ان کے علم میں اضافہ نہیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ہماری تقریروں کے محتاج ہے, طالب علموں کی تقریروں کے, ہماری طالب علمانہ باتوں کے نہیں. وہ اپنے محبوب حضور غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں نا جی, ان کو حضور غوث پاک کے ذکر کی چاشنی سے وہ شرح صدر وہ اس لیے آئے ہیں. اور جو باقی ہمارے پیارے بچے ہیں, طلباء عزیز جو عمروں میں ہم سے چھوٹے, وہ آئے ہوئے ہیں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے. ہر طرح کی برکتیں ہی برکتیں. تو جیسے آج آپ چل کے آئے نا, تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سلک طریقت, جو بھی اس راستے پر چلے گا